اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلی روحہ ونفسہ وسحرہ ووصیہ سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العلی العظیم. شہادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور ہمارے اسلامی کیلنڈر کے غم کے سب سے بڑے دنوں میں سے ایک دن یہ دن ہے. ماہ رمضان کی برکتوں میں اتنا بڑا غم ہمیں ظالموں نے دیا کہ یہ کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور اس پہ بے انتہا ملائکہ نے، خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مرثیہ کہا، ملائکہ نے غم منایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پہ مرثیہ کہا. تو ہم کوشش کریں گے کہ روز شہادت المؤمنین علیہ السلام میں کچھ مولا کے فضائل، کچھ ان کے مصائب کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور میرے تمام سننے والے مؤمنین مؤمنات، میرے بھائی بہن، میرے بزرگ، میرے بچے، اس مجلس جناب امیر المؤمنین مولا الموحدین سید الاولیاء اور ایمان کل کائنات کی جان، ولایت کی شان، مؤمنین کے یعصوب، مرکز شیعان حیدر کرار، تشیع کے پہچان اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. آج ہم ان کے کچھ فضائل و مناقب اور ان کے کچھ مصائب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. قرآن کریم نے علم کی بے انتہا تعریف کی ہے، اور ومن اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت و دانائی دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی ہے. حکمت، دانائی، علم، اس کی بے انتہا تعریف ہے. جو آیت میں نے انتخاب کی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ جنہیں ہم نے علم دیا اور وہ جنہیں علم نہیں دیا، جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا وہ دونوں مساوی ہو سکتے ہیں؟ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے بہت سے تقابل پیش کیے ہیں، اور یہ تقابل
اس لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ سوچنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی واضح دلیل دے، کوئی پیغام دے جس سے وہ حق کو پہچان سکیں۔ سرور کائنات نے جہاں قرآن کریم کی اتنی آیات ہے وہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، فمن اراد العلم فلیأت الباب، جو علم چاہتا ہے وہ در کے ذریعے آئے، علی در ہیں، در کے ذریعے آئے، کوئی میرے پاس مستقیم نہ آئے۔ دوسرے مقام میں فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ حکمت اور علم، دانائی، عقل، اس کی بے انتہا قرآن کریم نے مدح کی ہے، اور سرور کائنات نے ان تمام چیزوں کا مرکز جناب امیر المومنین علیہ السلام کو بتایا کہ مجھ تک پہنچنے کا اگر کوئی راستہ اور واسطہ ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا متقیان کے جہاں بے انتہا فضائل و مناقب، ان میں جو آپ کے فضائل میں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے، لیکن کہ آپ کی ولایت کی زیادہ تعریف کی جائے، آپ کے علم کی، یعنی جہاں پہ اتنے فضائل ہوں وہاں یہ بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کون سے فضائل کو پڑھے، کون سی فضیلت کو بیان کرے اور کون سی فضیلت افضل ہے۔ لیکن ان تمام فضائل کے اندر جناب امیر علیہ السلام کے علم سے متعلق سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے کہ جو کچھ کائنات کے اندر ہے، مولا کا مشہور معروف نہج البلاغہ میں بھی ہے اور بے انتہا کتابوں میں جملہ مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کے علم کی جو فضیلت ہے وہ تمام، اسی لیے آپ نے خود بھی کہا، بڑے بڑے بزرگ علماء نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے سے متعلق کون سی آیت، اتنی آیات آپ کی شان میں کون سی آیت پسند ہے، تو آپ نے فرمایا یہ آیت جو ہے تمام آیات میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے جو میری شان میں آئی۔ کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رعد 13واں سورہ اور 43ویں آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ یہ جو کافر ہیں میرے حبیب، یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے مرسل نہیں، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، آپ مرسل نہیں، یعنی اللہ نے نہیں بھیجا آپ کو۔ قول، ان سے کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب، میرے اور تمہارے درمیان بس دو ہی گواہ کافی ہیں، کس چیز پہ؟ میری رسالت پہ، ایک خود اللہ گواہ کافی ہے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے حبیب کو بھی کہا کہ بس آپ کے لیے دو ہی گواہ کافی ہیں کہ آپ رسول ہیں، ایک خود اللہ، دوسرا وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم، وہ ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ آئیں ذرا دیکھیں کہ جناب امیر نے اس آیت کو کیوں پسند کیا، کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا گواہ علی ابن ابی طالب کو بتایا، اپنے نام کے ساتھ جناب امیر کا نام رکھا۔ خالق جس بندے کو اتنی عزت دے کہ اس کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھے، کہ اللہ کو ناز ہے کہ اس نے علی جیسا بندہ بنایا، کہ جو لوگوں کے اندر اللہ کے محبوب کا، حبیب خدا کا، ان کی رسالت کا سب سے بڑا گواہ۔ بعض ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے، وہ اس کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ اگر کوئی دلیل نہ ہوتی، جبکہ سینکڑوں ہزاروں دلیلیں ہیں جناب رسالت میں، آپ کی رسالت پہ، لیکن کہتے ہیں کوئی دلیل نہ ہوتی، بس یہ ایک دلیل ہوتی کہ، اور وہ کیا جناب امیر علیہ السلام، کہ اگر بس وہ ایک علی ہی ہوتے جناب رسالت میں آپ کی رسالت ثابت کرنے کے لیے تو کافی تھے۔ آپ کہیں گے بھئی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ دو، کبھی، کیونکہ اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا، لوگوں کے سامنے یعنی جو خدا کو نہیں مانتے ان کی رسالت کے لیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے سامنے جو آئے گا وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو وہ کہتے ہیں بس یہ ایک علی ہی کافی ہیں، یعنی
یہ جو قرآن ہے، رسول خدا کی رسالت کے حقانیت کی دلیل، یہ جو اتنے معجزات دکھائے، یہ جو نماز میں ان کی گواہی دی جاتی ہے، اتنی اذانیں ان کے لیے ہیں، ان کے حرم کو دیکھیں یہ اور انہوں نے جو معجزات دکھائے، جسم میں 24 معجزات اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یعنی یہ تمام معجزات، اتنے معجزات دکھائے، یہ نہ ہوتے، کچھ نہ ہوتا، صرف ایک علی بن ابی طالب کا وجود مقدس ہوتا تو رسالت کی گواہی کے طور پہ کافی تھے۔ کیوں؟ کا اس آیت کے ضمن میں قل کفی ہیں، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم من عنده علم الکتاب، تمہارے اور میرے درمیان میں بس 2 گواہ کافی ہیں۔ لیکن کائنات کے اندر جتنا جناب امیر علیہ السلام کے اوپر لوگوں نے ظلم روا رکھا، یعنی جتنا ان پہ مظالم کیے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں یہ ان حالات کے اندر مجالس، کیونکہ میں مجمع کا عادی ہوں، بغیر مجمع کے لیے مجلس پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کیونکہ ہم کیمرے کو دیکھ کے صرف پڑھتے ہیں، میں کبھی کیمرے کو بہت مشکل کہیں نوٹس لیتا ہوں، جب مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں مجمع کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہو کے پڑھتا ہوں، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نہ صلوات کہہ سکے اور پھر روزے کی حالت ہو اور مجمع بھی نہ ہو، تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ پھر بھی وہ ایکسپریشنز ڈالنے کی کوشش کروں، اور بغیر اس سلسلے کے جو ہے، بغیر صلوات کے، بغیر کسی نعرے کے، بغیر کسی آہ یا واہ کے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کا جب اہل بیت کا تذکرہ آئے، فضائل ہوں تو خود بخود انسان کے منہ سے واہ، اور جب مصائب ہوں تو خود بخود آہ۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ ایک مصنوعی شے نہیں ہوتی، بلکہ انسان جو مجلسوں کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے قدرتی طور سے مجالس سن کے اس کے دل سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور اس کے خود بخود یہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو آئیں ذرا جناب امیر علیہ السلام کے، میں بہت زیادہ وقت نہیں لے سکتا، آئیں جناب امیر علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے اندر دیکھیں، تو جہاں پہ اتنے فضائل و مناقب لکھے، کسی امیر المومنین کے بڑے سے بڑے دشمن نے یہ نہیں لکھا کہ علی یا امیر المومنین کے بیٹے کوئی بھی، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ان میں سے کوئی بھی علم میں کم تھا، سب نے ان کے علم کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے، علم کی، سخاوت کی، شجاعت کی، شہامت، عظمت، عصمت، پاک دامنی، یعنی یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے تمام دشمنوں تک نے اقرار کیے ہیں، جو ان کے بدترین دشمن ہیں، اب نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن بدترین جو دشمنان اہل بیت ہیں اور آج تک ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں تاریخ میں گزرے ان کا نام، بھائی یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ دشمن شناسی انسان کے اندر ہونی چاہیے، کہ انسان کو پہچان ہو، اور آج تو ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں بہت سے جو ہیں وہ بیگانے اپنوں کے لباس میں آ کے اہل بیت علیہ السلام کی وہ فضیلت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یا بعض اوقات ان کی وہ مصائب اور ان کے ان تمام کے تمام ان اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو کہتے ہیں کہ نہ پیش کیا جائے۔ بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہتا، تو ہم اس بات پہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے فضائل و مناقب، قرآن کریم کے اندر بے انتہا آیات ہیں جناب امیر علیہ السلام کی شان میں، اور ان آیات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ پہ آپ کو جناب امیر علیہ السلام کے مقام اور عظمت میں ایک شے نظر آئے گی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں جہاں جناب امیر کی فضیلت پیش کی ہے، چاہے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہو، چاہے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہو، ایک چیز مسلم ہے کہ کوئی امیر المؤمنین کی اس فضیلت میں، صحابہ رسول میں یا امت میں کوئی بھی جناب امیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان جیسا بن کے نہیں دکھا سکتا۔ یہ سب سے بڑی جناب امیر علیہ السلام کا کمال ہے کہ کوئی بننا بھی چاہے تو علی بن نہیں سکتا، ان کے جیسا بن کے نہیں دکھا سکتا، اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ دعوت دی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمام کے تمام انسان کے لیے یہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی انسان کے لیے احسن تقویم کا اللہ نے رتبہ قرار دیا، لیکن علی جیسا بننا ممکن نہیں ہے، کوئی علی بن نہیں سکتا۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو کمالات محمد وآل محمد علیہ السلام کو دیے ہیں وہ انہی سے مخصوص ہیں، کوئی محمد بن، یعنی ایک تو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ عصمت کا درجہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا، عصمت اکتسابی نہیں ہے، کسبی نہیں ہے، تحصیلی نہیں ہے، یعنی انسان معصوم بن نہیں سکتا۔
دوسرے یہ کہ کچھ ایسے فضائل و کمالات ہیں جیسے علم، یعنی علم خاص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا علم وہابی ہے، یعنی ان کو عطا کیا گیا، یعنی اس طرح سے بہت سے اور فضائل و کمالات ہیں. لیکن ان تمام فضائل و کمالات کے علاوہ جو عمل ہے، جو عبادت ہے، جو تمام کے تمام ان کے سیرت ہے، اس میں بھی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہ بھئی یہ نیچرل تھا، یہ اس وقت فوراً ایک مرتبہ ریئیکشن دیا، ایک جو کہ آیات نازل کی، یعنی یہ اللہ ایک فوراً خود سے ایک ریئیکشن دیا. مثال کے طور پہ کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز کے دوران جب کسی نے آنے کے بعد سائل نے سوال کیا تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک کہ تمہارے ولی، اگر کوئی آپ سے پوچھے دلیل مانگتا ہے علی ولی اللہ کی، تو یہی آیت ہے، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کریں، وہم راکعون، جبکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوں. یہاں جمع کا صیغہ رکھا اللہ نے. امام جار اللہ زمخشری، میرے پاس تفسیر کشاف موجود ہے ان کی، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیوں کیا، جبکہ آیت ایک علی بن ابی طالب کی شان میں آئی ہے. شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا ہے، تمام علماء سے مراد نہیں، اہل سنت کے اکثر علماء نے لکھا، بہت سے شاید چھپاتے بھی ہوں. جب ایک مختلف تاریخ کے اندر سنیوں کے بھی مختلف فرقے ہیں، اہل سنت کے، تو اس میں ایک فرقے کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ دوسرے فرقے کی تمام کتابوں کو جلا دیا جائے، ان کی تفاسیر تک کو جلا دیا جائے. جب جلانے لگے تو انہوں نے کہا نہیں، لیکن بس زمخشری کی الکشاف کو نہ جلایا جائے، ان کے فرقے کی اس کتاب کو، یعنی اس تفسیر کو نہ جلایا جائے، کیونکہ اس جیسی تفسیر نہیں ہے. یعنی جو وہابی یا سنی جیسے کہتے ہیں معتزلی اور اشاعرہ، یعنی اس میں بھی جب وہ ان میں آپس میں اختلاف ہوا تو جیسے تو وہ جلا دیتے تھے تمام کتابوں کو اور ذخائر کو اور آثار کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے. نہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے بلکہ آپس میں بھی انہوں نے ایسا کیا. تو کہا کہ نہیں، زمخشری کی الکشاف کو نہ جلایا جائے کیونکہ اس جیسی تفسیر نہیں ہے. تو زمخشری نے ایک سوال اٹھایا، وہ کہتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت علی بن ابی طالب علیہ یہ ایک فرد کی شان میں نازل کی ہے، لیکن اللہ نے پھر جمع کا صیغہ استعمال کیوں کیا؟ یہ کیوں کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، والذین نہیں کہا، ایک نہیں کہا، والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ہم ہوا نہیں کہا. تو کہا آیت آئی ہے صرف ایک علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، لیکن جمع کے صیغے کیوں ہیں پھر؟ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کو کھلا رکھا ہے، جمع کا صیغہ کہ اگر کوئی اور اس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو قیامت تک کوئی شامل ہو کے دکھائے، علی جیسا کوئی بن نہیں سکتا. اس انداز سے جناب امیر علیہ السلام نے راہ خدا میں زکوٰۃ دی ہے کہ آج تک دنیا چاہے جو کر لے علی کی ولایت کا انکار نہیں کر سکتی. انکار کرے بھی تو بس ایسا ہی ہے کہ جب سورج کو دیکھیں آنکھیں چودھیانے لگے تو کہیں کہ نہیں یہ سورج نہیں ہے. اس روشنی جو ہے وہ اتنی زیادہ سامنے نظر آ رہی ہو، اس کے باوجود بھی کوئی سورج کا انکار کرے تو علی کی ولایت کا انکار ایسا ہی ہے جیسے سورج کو دیکھتے ہوئے اس کا انکار کرنا. تو قرآن کریم نے جناب امیر علیہ السلام کے علم، ولایت، ہر چیز کو پیش کیا، لیکن بغیر علم کے نہ ولایت حاصل ہوتی ہے، نہ امامت، اور نہ کوئی اور منصب. اور قرآن کریم نے بہت واضح الفاظ میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے، ذکر والوں سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے. تو اب قرآن کریم نے جب ان واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ تم سوال کرو، فَاسْأَلُوا امر ہے، امر یعنی وجوب پہ دلالت کرتا ہے، حکم دے رہا اللہ، اقیموا الصلاۃ امر ہے، نماز قائم کرو. تو اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو، یعنی سوال کرنا واجب ہے. بھئی سوال تو تبھی کریں گے جب اہل ذکر مل جائے، تو سوال کرنا اہل ذکر سے واجب ہے. اہل ذکر کون ہیں؟ تو مرحوم ایک بہت بڑے پیر صاحب میرے ساتھ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے،
بہت بڑے ایک یہ گھولڑا شریف جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک گدی ہے، یعنی بہت بڑی پیری فقیری کا ایک سلسلہ ہے، اور ان کے بڑے مشہور معروف جو ہیں وہ ایک پیر گزرے ہیں سید نصیر الدین شاہ. ان کے دادا سید مہر علی شاہ جو بڑے مشہور ہیں، جن کے اشعار بھی ہیں، ہمارا قصائد بھی ہیں، قصیدے بھی لکھے ہیں، نعت بھی لکھی. تو وہ میرے ساتھ یہ تقریر کر رہے تھے. وہ کہنے لگے قرآن کو جب میں نے پڑھا فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو، تو کہا میں تلاش کرنے لگا اہل ذکر کون ہے. یا پیغمبر کے بعد اہل ذکر سے سوال کرنا، آج پیغمبر اسلام سے سوال کرو. دنیا سے جب رخصت تشریف لے گئے تو پردے میں چلے گئے، اب کس سے سوال کریں؟ پیغمبر کے بعد کون ہے اہل ذکر؟ تو کہا میں نے سارے صحابہ میں تلاش کیا، مجھے اہل ذکر نہیں ملا. پھر میں نے تابعین میں تلاش کیا، مجھے اہل ذکر نہیں ملا. کہا تبع تابعین میں نے تلاش کیا، اہل ذکر نہیں ملا. کہا پھر میں نے مفسرین میں تلاش کیا، اہل ذکر نہیں ملا. پھر محدثین میں تلاش کیا، اہل ذکر نہیں ملا. فقہاء میں تلاش کیا، اہل ذکر نہیں ملا. فلاسفہ میں تلاش کیا، اہل ذکر نہیں ملا. کہا تمام علوم کے ماہرین میں دیکھ لیا، اہل ذکر نہیں ملا. کہ میں پریشان تھا. قرآن کہہ رہا فاسألو، اللہ حکم دے ہی نہیں سکتا کہ جاؤ جا کے سوال کرو جب تک کہ اس نے پہلے سے مصداق نہ بھیج دیا ہو کہ کس سے سوال کرو. سوال کرنا کس سے ہے؟ پہلے اسے اللہ بھیجے گا، پھر بعد میں کہے گا اس سے سوال کرو. کہ میں تلاش کرتا رہا. پھر مجھے اچانک ممبر کوفہ پہ کوئی بہت جلوہ افروز ہستی نظر آئی کہ جنہوں نے آواز دے کے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. کہ قرآن کہہ رہا تھا فاسألو، سوال کرو اہل ذکر سے، اور وہ کہہ رہے تھے سوال کرو مجھ سے. کہ پھر میرے لیے واضح ہو گیا کہ یہ سلونی سلونی کہنے والے ہی فاسألو اہل ذکر کا مصداق ہے. انہی سے سوال کرنا چاہیے. سوال علی سے کرو گے تو جواب آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام جناب امیر کو عنایت فرمایا کہ کوئی دنیا میں حاسد جتنی حسد کر لے جناب امیر کی عظمت کو گھٹا نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا. ایک عرب شاعر نے کہا ہے کہ اگر کوئی چاند کی طرف رخ کر کے تھوک دے تو اس کے اپنے منہ پہ آ جاتا ہے وہ تھوک. تو اگر کوئی علی سے جلے گا تو وہ اپنا ہی حسب نسب بتا رہا ہوگا، اپنا ہی وہ، میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، تو وہ اپنے ہی متعلق واضح کر رہا ہوگا. جو علی سے جلے گا، جو علی کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرے گا، جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پروردگارہ میں ان تمام کے تمام امیر المؤمنین کے، چلو ایک آدمی سمجھتا نہیں معرفت کم ہے، میں خود بھی کہتا ہوں میری معرفت کم ہے، لیکن کم از کم ہم اتنا تو سمجھے کہ ہم امیر المؤمنین کو نہیں سمجھے. تو یہ آج بہت ضروری ہے کہ پروردگارہ محفوظ رکھ ہمیں ان لوگوں سے کہ جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کریں، یا ان کے مقام و فضیلت کو گھٹانے کی کوشش کریں، یا جن سے فضائل امیر المؤمنین برداشت نہ ہو. تو کتنے فضائل و مناقب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جگہ جگہ سمو دی. مولا کی شجاعت کے قصے بھرے ہیں قرآن کریم میں، مولا کی عظمت کے، ولایت کے. لیکن جو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے متعلق کہا کہ علم سلونی سلونی، جو پوچھنا پوچھ لو. میں نے اس پہ انتہا مجالس پڑھی سلونی سے متعلق. تو مولا نے اس انداز سے اپنے علم کو واضح کیا سارے دنیا کے سامنے کہ کوئی کسی بھی مسئلے کو جناب امیر کے سامنے لے کے آیا، آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر اہل توریت مجھ سے توریت سے مسئلہ پوچھیں، لائیں گے تو یہ توریت سے دکھا دیجئے، میں توریت سے جواب دوں گا. اگر زبور کے ماننے والے زبور سے، انجیل کے ماننے والے انجیل سے، قرآن کریم کے ماننے والے قرآن سے، اور جو کسی کتاب کو نہیں مانتے وہ مجھ سے عقل سے سوال کریں، میں انہیں عقل سے جواب دوں گا. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اگر دشمن نے بھی سوال کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ تم تو مجھے مانتے نہیں ہو. جناب امیر نے کبھی بھی سوال کرنے والے کو رد نہیں کیا، ان کو ٹالا نہیں. جہاں جناب امیر علیہ السلام کتنے فضائل و مناقب، وہاں پہ سن لیجئے کہ بھی فَلْيَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ یہ بھی کیوں بہت سے مقامات پہ علم ضروری ہے. بے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء میں ایک نام ہے علیم. اللہ ہے علیم، علم رکھنے والا، یعنی
بے نہایت علم رکھنے والا، عالم و علیم ہے، یعنی اومنسنٹ، آل نوئنگ، یعنی اس کا علم لامتناہی ہے، اس کا علم ختم نہ ہونے والا، یعنی ہر شے کا علم رکھتا۔ یہ عام افراد جو نہ جانے کیا کچھ سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اتنا کچھ بتا دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو کہ جناب امیر کے علم لدنی کے قائل نہیں ہیں، وہ افراد وہ ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو کہ مجھے یہ بتا دو، ستاروں کا حال بتا، نجومیوں کے پاس پتہ نہیں کن کن کے پاس یہ اتنا علم رکھتے ہیں۔ سوچئے کہ جو نمائندہ پروردگار ہو، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے علم دے کے بھیجا، سوچئے اس کا علم کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ عظمت جناب امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ ان کے علم کی جو تعریف ہے، وہ ان کے علم کی تعریف اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، ان کی جگہ پہ آنے والے کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو، اور نہ جاننا نقص ہے، نہ جاننا نقص ہے۔ اس لیے جو ہمارے ہاں تعریف جناب محمد علیہ السلام نے جو یہ حیات القلوب جلد نمبر 2 میں کہ امی کے معنی ان پڑھ کے نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ جاننا ہے، نہ جاننا رسول خدا کہ امام باقر علیہ السلام نے جو دلیل دی، وہ کہا کہ جو دنیا کو وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، دنیا کو تعلیم دینے آئے ہوں، جو خود علم نہ رکھتے ہوں، وہ دنیا کو کیا تعلیم دیں گے؟ تو عزیزان گرامی، یہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علم لدنی کے مالک ہیں۔ علم اب یہ کہ قرآن کی آیات ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ولا کہ عالم الغیب والشہادہ، یہ مثال کے طور پہ اور بہت سی آیات ہیں، ولا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم کو کہا کہ نہیں، وائس سے نافیہ ہے، یہ اگلا جملہ شروع ہے، یا اور بہت سے میں آیات نہیں، ولا یعلم اللہ، یعنی اگر آپ دیکھیں تو خود اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ فرما رہا ہے کہ کوئی قرآن کی تعویل کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان کے جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ اگر یہاں پہ وہ بھی نہ جانتے ہوں جو علم میں اترے ہوئے ہیں، یعنی محمد وآل محمد بھی تو، یعنی قرآن کا اصلاً دنیا میں بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب یعنی یہ صرف اللہ کے لیے علم ہے تو اللہ اپنے اس کے پاس علم تھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ نے جو دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، تم میں 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنی اہل بیت، یعنی عطرت جانتی ہے قرآن کو، وارث قرآن ہی نہیں ہو سکتی اگر وہ علم قرآن نہ رکھتے ہوں۔ جو کچھ قرآن میں ہے، چاہے وہ تعویل ہو چاہے تفسیر ہو۔ اور یہ جو جناب ابیر سے فرما رہے ہیں کہ مجھ سے قرآن کو پوچھو، میں تمہیں قرآن بتاؤں گا، میں اس کا تمہیں شان نزول بتاؤں گا، کون سی مکی ہے، کون سی آیت مدنی ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ، سارا قرآن کا علم میرے پاس ہے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ وارثان قرآن بتا سکتے ہیں، ولا یعلم تاویلہ۔ یہ جو آیا کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے صرف، یعنی اللہ کے پاس علم غیب ذاتی ہے، یعنی اس کا اصلی ہے، اس کا اپنا ہے، نہ یہ کہ کسی اور کے پاس علم غیب نہیں ہے، یعنی اس کا ذاتی ہے۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے، عالم الغیب والشہادۃ فلا یعلم فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، یعنی غیب کا اور شہود کا علم اسی کے پاس ہے، یعنی جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہوا ہے سب کا علم اس کے پاس ہے۔ عالم الغیب والشہادہ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ اپنا علم کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، یعنی وہ اپنا چاہے وہ غیب کا علم ہو یا ظاہر، کسی پہ ظاہر نہیں کرتا۔ الا لمن ارتضی من رسول، سوائے ان بھیجے ہوں کے جو مرتضی ہوں۔ اللہ اپنے مرتضی بندوں پہ ظاہر کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے، علم شہود نہیں ہے، یہ علوم ان کے پاس بھی ہیں، لیکن جن پہ اللہ نے ظاہر کیا ہے، جن پہ اللہ راضی ہے، مرتضی بندے ہیں۔ الا لمن ارتضی من رسول، جنہیں اللہ نے بھیجا اور وہ مرتضی ہیں۔ مصطفیٰ یعنی جسے اللہ نے چن لیا، اصطفیٰ سے۔ ارتضیٰ یعنی جو اللہ جن سے پہ راضی تھا کہ ان کو دے۔ تمام کے تمام مسلمانوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لقب ہے المرتضی، صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، علی ہیں مرتضی، یعنی صحابہ وہ جن کے لیے ہم آج تک دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، جس سے پہلے ہی اللہ راضی تھا، وہ ہیں مرتضی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
اور جو مرتضی ہو، اللہ جس پہ پہلے سے راضی ہو اسی کو اللہ علم غیب و شہود دے کے بھیجتا ہے۔ یہ سارے علوم کہ چاہے دنیا کے کسی علم سے متعلق سوال کیجیے، علی ابن ابی طالب آپ کو سمجھائیں گے، وہ بتائیں گے یہ علوم کیا ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، ان کی کیا اصل ہے۔ ان تمام علوم کو پہنچانا، سکھانا ہم تک یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا۔ تو جناب امیر سے جس نے جو سوال کیا اسے اس سوال کا جواب ملا۔ بے انتہا روایات ہے، پوری خود کتاب ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میرے پاس پوری 2 جلدوں پہ کتاب موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت، اور یہ خطیبی نے لکھی ہے، اس کو تشکیل دیا، تالیف کیا، اور وہ تمام تاریخ سے جو ہیں وہ ان واقعات کو جمع کیا کہ جس کے اندر جناب امیر سے سوال کیا گیا، جن جن لوگوں نے سوال کیا وہ سارے سوالات لکھے۔ دوسرے مقام پہ ہمارے علماء نے لکھا 70 مقامات پہ جو ہے وہ دوسرے خلیفہ نے کہا خود کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ 70 مقامات پہ ہمارے قوم مقدس کے عالم دین ہے، میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہ کتاب دی، کہا کہ بھی میں تلاش کر رہا تھا کیونکہ ہمارے علماء نے لکھا 70 مقامات پہ ہے۔ تو کہا میں نے کہ یعنی کب کہا، تو کہا مجھے تجسس پیدا ہو گیا، اگر کہا تو کہ ایک ہی بات پہ تو نہیں کہا ہوگا، اس کا مطلب ہے جب 70 دفعہ کہا تو 70 الگ الگ باتوں پہ کہا ہوگا۔ تو کہا میں نے سب کچھ جمع کرنا شروع کیا، تو کہا میں نے خود تحقیق کر کے، میرے پاس ساری کتابیں نہیں ہیں دنیا کی یا اہل سنت کی، کہا مجھے 60 ایسے مقامات مل گئے کہ جہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی، تو جناب امیر نے وہاں پہ حل کیا مسئلے کو، تو انہوں نے کہا بھی علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ پھر دوسرا بات کہا کہ میں نے خود 60 تلاش کر لی، انہوں نے کتاب لکھی کہ جو 60 انہوں نے تلاش کیے کتابوں سے۔ ہمارے علماء نے لکھا 70 دفعہ یا اس سے زیادہ، 70 سے بھی زیادہ دفعہ۔ عزیزان گرامی، یہ جناب امیر علیہ السلام کا امتیاز ہے، ان کا ترہ امتیاز، یہ ان کا یہ ممتاز ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام سب لوگوں میں، سب ہستیوں میں، کہ جن کے لیے ان لوگوں نے اقرار کیا کہ اگر علی نہ ہوتے کہ ہم ہلاک ہو جاتے، کہ جو خود جناب امیر علیہ السلام کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے جیسے ہم مانتے، ان لوگوں تک نے اقرار کیا علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یعنی آج جو نظام ہے دنیا کے اندر، نظام کائنات، وہ جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس کے اندر ان کا خاص مقام ہے اس دنیا کے تمام کے، یعنی چاہے وہ علم ہو، چاہے حکمت ہو، دانائی ہو، کسی موضوع پہ لے لیں۔ اور ابھی تو جناب امیر علیہ السلام نے خود شکوہ کیا، ہا ہونا علم جمع، میرے سینے میں علم ہے اور میں اپنا علم اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، کوئی ایسا دنیا میں نہیں ملا جس کو میں علم دے سکتا۔ اور ہاں کچھ لوگ ملے لیکن جن میں صلاحیت تھی، کہا جنہیں صلاحیت نہیں تھی، جن میں صلاحیت تھی لیکن ان میں تقویٰ نہیں تھا، اس لیے میں انہوں نے علم نہیں دیا، اور جن میں تقویٰ تھا ان میں صلاحیت نہیں تھی۔ یعنی عمومیت یہاں پہ جناب یعنی معصومین علیہ السلام اس میں مستثنا، کیونکہ وہ خود علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی ان کا علم جو ہے وہ اللہ سے ڈائریکٹ جو ہے ان کا رابطہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو غیر معصومین علیہ السلام دنیا کے اندر مؤمنین اتنی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، ایک آدھا آدمی کافی نہیں ہوتا، اگر کچھ سکھا بھی دیا تو وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ ہمارے آج یہ سائنس کہتی ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ دماغ جو استعمال کرتے ہیں بہت کم دماغ استعمال کرتے ہیں، 10% بھی ہم اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے۔ ایک عام آدمی بھی اگر 1-1.5% زیادہ استعمال کرے تو کہتے ہیں جینیس ہے، اور اب تک وہ کہتے ہیں کہ سوائے ابن سینا کے کسی کے متعلق ثابت ہی نہیں جس نے پتہ نہیں 10% یا 11% دماغ استعمال کیا، جن کو تاریخ میں جینیس کہا جاتا ہے، جن کے آج تک نظریات پڑھائے جاتے ہیں، اور 900 سال پہلے گزرے ہیں۔ اب سوچئے کہ یہ جو خود عام افراد یہ اپنی صلاحیات کو بڑھا کے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، یہ عام افراد، اور جسے اللہ نے اپنا ولی بنا کے بھیجا ہو، جسے اللہ نے ایک مقام عطا کیا ہو، سوچئے ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی فضیلت کیا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی
یعنی ہم اپنا نمائندہ بھی چنتے ہیں. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم اپنا نمائندہ چنتے پارلیمنٹ کے لیے، کہتے ہیں یہ آدمی ہمارا پارلیمنٹ میں نمائندہ ہوگا، ممبر اسمبلی بنے گا، یہ ہمارا نمائندہ، یہ ہماری نمائندگی کرے گا، سارے ووٹ ڈالتے ہیں وہ ہم اس کو زیادہ اپنے سے قابل سمجھتے ہیں، اسی لیے ہمارا نمائندہ ہوگا. تو آج یعنی اس سے متعلق بحثیں ہوتی ہیں کہ اس کو گریجویٹ ہونا چاہیے کم از کم، اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کو امین صادق و امین ہونا چاہیے، اس کو اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ نہ ہو. یہ جو ہمارا کچھ عرصے کے لیے 4 سال کے لیے ممبر پارلیمنٹ میں نمائندہ بنے گا اسمبلی کے اندر، تو کانگریس میں یہ کسی مقام پہ، یہ ہمارا ریپرزینٹیٹو ہوگا، اس میں اتنی شرائط ہونی چاہیے. اور وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نمائندہ ہو، اللہ کا ولی ہو، حجت خدا ہو، سوچئے اس کی کتنی شرائط ہوں گی. اب جب وہ اللہ کا نمائندہ ہے تو کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی راستے میں، کسی بھی علم میں، کسی بھی میدان کے اندر جو بھی ایکسپرٹ ہو، جو بھی ماہر ہو، وہ اس کے لیے بھی اللہ کی حجت ہے. یہ عقلی دلیل دے رہا ہوں آپ کو. یعنی ایک آدمی کہتا ہے میں فزکس کے اندر بہت زیادہ ماہر ہوں، ایک کہتا ہے کیمسٹری میں ماہر ہوں، ایک کہتا ہے میں بایولوجی میں ماہر ہوں، ایک میڈیکل سائنس میں ماہر ہے، ایک انجینئرنگ میں ماہر ہے، ایک آئی ٹی کے اندر ماہر ہے. مختلف علوم میں، لاء میں مختلف ماہرین سارے جمع ہو جائیں کہ ہم سب کا کوئی ایک ایسا ہو جو ہم سب کو اللہ تک پہنچا دے. ان تمام علوم میں ماہر جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں، جتنے بھی ماہرین ہیں، متخصصین ہیں، جتنی یونیورسٹیوں کے بڑے سے بڑے پروفیسر ہیں، یہ سارے جمع ہو جائیں تو حجت خدا ان سب پہ حجت ہے. جو ان سب پہ حجت ہے، اگر ان سے کم ہو تو حجت کیسا؟ وہ ان تمام پہ حجت تبھی ہے کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان سب کے اوپر، ان سب سے بالاتر ہو. فوق کل ذی علم علیم. کسی بھی علم رکھنے والے سے اوپر کوئی اس سے بڑا علم رکھنے والا، تمام علوم میں جو ماہر ہو، تمام علوم میں جو دسترس رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، کمال رکھتا ہو، اور جہاں تک وہ سوچ سکتے ہو وہ اس سے آگے کی باتیں بتاتا ہو، تب وہ ان پہ حجت خدا ہے. وَإِلَّا حجت کیسا؟ اور یہ نہیں کہ تھوڑا سا آگے ہو. مثال کے طور پہ کہ کوئی آدمی جا رہا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، وہ یعنی خود اتنا قابل ہے لیکن اس کو سپروائز کرنے والا اس سے تھوڑا سا آگے ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ ریسرچ لکھ رہے ہیں. اگر وہ خود ہی اس ریسرچ کے اندر اتنا ماہر ہو تو وہ یعنی وہ تھوڑا سا آگے ہوتا ہے. امام معصوم بس یہ تھوڑا سا آگے ہونا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں میں جانتا ہوں، کچھ چیزیں آپ تحقیق کر کے نکالیں. یہ حجت خدا نہیں ہے. جس کا کسی شے میں کوئی مقابلہ نہ کر سکتا ہو وہ حجت خدا ہے. یعنی شجاعت میں، علم میں، سخاوت میں، تمام کمالات کے اندر جو اپنی مثال آپ ہو وہ حجت خدا ہے. وَإِلَّا حجت خدا نہیں. اپنا عقیدہ بدل لیجیے اگر آپ یہ عقیدہ نہیں رکھتے. حجت خدا کے لیے تمام کمالات کا مالک ہونا ضروری ہے. یہ اگر علم کے اندر اس درجے پہ نہ ہو تو وہ حجت خدا ہی نہیں ہے. تو جناب امیر تمام کمالات کے اندر بے کمال ہیں، یعنی ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کا کوئی بھی ان کے کمال میں دنیا کے اندر محمد و آل محمد کا لا یقاسن باحد، لا یقاسن بنا احد، ہمارے سے کسی کا بھی کوئی مقایسہ نہیں ہے. کسی سے کوئی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا آل محمد علیہ السلام کا. لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین مظلوم تھے. میں کہتا ہوں نہیں، امیر المومنین آج بھی مظلوم ہیں. لوگ کیسی کیسی لوگ ہستیوں کو، شخصیتوں کو لے کے آتے ہیں اور جناب امیر سے مقابلہ کرتے ہیں اور پھر جناب امیر کو ہرا دیتے ہیں کہ نہیں ان کو فوقیت، اس کو افضلیت، اس کو. بھائی محمد و آل محمد علیہ السلام سے تو مقابلے پہ لے کے آ رہے کسی کو، پھر کہتے ہو کہ نہیں وہ ان کو اولویت تھی. اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ. جناب ختم مرتبت کا جب کوئی ثانی نہیں ہے تو جناب امیر علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں آئے تھے ند ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. تم اپنے بیٹوں کو لے کے ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے، تم اپنی خواتین کو لے کے ہم اپنی خواتین کو، تم اپنے مردوں نفسوں کو لے کے آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں گے. نفس رسول علی بن ابی طالب علیہ السلام. جب رسول کی جگہ کوئی نہیں آ سکتا تو علی کی جگہ کوئی نہیں آ سکتا. یہ مقام ہے، عظمت ہے جناب امیر علیہ السلام کی. لیکن آج بھی جناب امیر مظلوم ہے. میں چند جملے مصائب کے پیش کرنا چاہتا ہوں. مظلومیت امیر المؤمنین
آج بھی جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت میں عجیب و غریب ہے. بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو کہا جاتا تاریخ میں سب سے مظلوم علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تاریخ میں اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا، کیونکہ مولا کی پوری زندگی مصائب کی گزری ہے. مکے میں دیکھیں، اعلان رسالت سے پہلے 10 برس، پھر اعلان رسالت کے بعد، یعنی پوری ان 10 برس میں، ہاں ٹھیک ہے بچپنا تھا لیکن پھر بھی رسول خدا غار حرا میں جاتے ہیں تو یا جناب خدیجہ یا جناب امیر رسول خدا کے لیے وہاں غار حرا تک جا رہے ہیں، کھانا لے کے جا رہے ہیں. مکے سے آنا، پیدل آنا، وہاں تک جانا. اعلان رسالت کے بعد سب مشرکین کے مقابلے میں تنہا ڈٹنا، یہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام. پیغمبر پہ ظلم ہوئے لیکن جناب امیر نے وہ سارے مظالم برداشت کیے، جھیلے. وہ ساتھ میں ہر ظلم میں جو رسول خدا پہ ڈھایا گیا، ہر ظلم کے اندر جناب امیر علیہ السلام مقابلے کے لیے ساتھ کھڑے تھے. ہر جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام رسول خدا کے ان مظالم کو جھیل رہے تھے. آپ آگے کرتے، آپ پہ پتھر چلتا سینے پہ لیتے. پھر مدینے میں آ گئے، پھر تمام جنگوں میں جناب امیر علیہ السلام نے حصہ لیا. کسی نے کوئی بھی دوبارہ مقابلہ کیا تو جناب امیر سب سے آگے کھڑے ہوئے. خبردار کوئی اگر حملہ کرے تو مجھ پہ حملہ کرے، میں حبیب خدا پہ حملہ نہیں ہونے دوں گا. اور پھر اتنا نہیں، یہ تو 3 ادوار ہو گئے کہ اعلان رسالت سے پہلے بھی آپ سختیاں جھیلتے رہے، ایسا اعلان رسالت کے بعد مکے میں، پھر اعلان رسالت کے ہجرت کے بعد، اور پھر ہجرت کے بعد جناب امیر یعنی رسول خدا کے بعد کا دور بعد رسالت، وہ سب سے جو سخت دور تھا، کیونکہ اب تک سارے دشمن بیرونی دشمن تھے، اب اندرونی دشمنوں سے مقابلہ تھا. سب سے زیادہ جو سخت ہوتا ہے نا مقابلہ، جو سب سے مشکل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے داخلی مقابلہ. مولا نے بدر میں مقابلہ کیا، احد میں مقابلہ کیا، خندق میں مقابلہ کیا، خیبر کا در اکھاڑا، ایک سے ایک جنگ لڑی، لیکن کسی مقام پہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی. لیکن بات رسالت جناب امیر علیہ السلام نے کہا، یہ جملے استعمال کیے، فَأَمَّا لَيَالِي فَمُصَحَّدٌ وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ. آج کے بعد میرا غم کبھی ختم نہیں ہوگا. جناب رسالت مآب کی دختر وحیدہ شہیدہ، ایک ہی بیٹی، ان کو شہید کیا گیا، اور جناب امیر پہ بے انتہا ظلم ڈھائے گئے. ایک انسان کا بیٹا شہید ہو جائے، بچہ شہید کر دیا جائے، بیوی کو شہید کر دیا جائے، ایک آدمی بے بس ہوتا ہے، اس کا بس نہ چلے، یہ کوئی ٹھیک ہے بیچارہ بس نہیں چلا. ایک آدمی بے بس نہیں ہے، ایک آدمی بہت شجاع ہے، دلیر ہے، اس کا اپنے ہاتھ کو روک کے رکھنا، تلوار کو نہ اٹھانا، اس کے لیے بہت صبر چاہیے. مولا فرماتے ہیں میں نے اتنا صبر کیا ہے، اتنا صبر کیا ہے کہ اب صبر بھی مجھ سے کہتا ہے یا علی اور کتنا صبر کیجئے گا. اب صبر بھی مجھ سے کہتا ہے یا علی اور کتنا صبر کیجئے گا. جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسرا مرحلہ مولا کا، دوسرا مرحلہ جناب رسول خدا کی، تو خود جناب امیر علیہ السلام نے غسل و کفن سب، پھر جناب سیدہ کا غسل و کفن، ایسا غسل و کفن کہ جس میں مولا بلند آواز سے رو پڑے، وہ علی شیر خدا کہ جنہوں نے بڑے بڑے دشمنوں سے مقابلہ کیا، لیکن اس طرح سے کہیں پہ جناب امیر نے اظہار غربت نہیں کیا کہ آج میں یہاں ایک ایسا لاشا اٹھا رہا ہوں، میں ایسی تنہائی کے اندر مولا کا وہ جناب خاتون جنت کے جنازے پہ رونا بھلایا نہیں جا سکتا. لیکن اس کے بعد پھر جناب بنت رسالت کے بعد مولا کہتے ہیں کہ ایسی بغیر تنہائی ہے کہ رسول خدا جب بھی
افسردہ ہوتے تھے تو مجھ سے بات کر لیتے تھے، یا علی میں پریشان ہوں، یہ مسائل ہیں، یہ ہو گیا۔ ہر انسان کو کوئی آدمی چاہیے ہوتا جس سے اظہار کر سکے کہ میں غمگین ہوں۔ لیکن پیغمبر کے بعد میرے پاس کوئی نہیں جس سے میں اظہار کر سکوں کہ میں بھی غمگین ہوں۔ یعنی مولا اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حسنین چھوٹے ہیں، میں انہیں بتانا نہیں چاہتا اپنی جگہ پہ۔ یہ مولا کی مظلومیت ہے، مولا بتانا نہیں چاہتے میں کتنا پریشان ہوں۔ سیدہ کس مصائب سے گزر رہی ہیں میں بتانا نہیں چاہتا۔ جناب امیر کو جو چاہنے والے تھے، جناب سلمان، ابو ذر، مقداد، انہیں اتنا سختی میں رکھا گیا کہ مولا دیکھ رہے ہیں کہ ان سے بھی بات نہیں کی جا سکتی۔ اب جناب امیر صحرا میں جاتے کہتے ہیں او صحرا یہ نہ سوچنا کہ تو تنہا ہے، ذرا میرے دل کو آ کے دیکھ میں کتنا تنہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کنویں میں جا کے اے کنویں اپنی گہرائی کو مت دیکھ، ذرا مجھے آ کے دیکھ میں کتنا گہرا ہوں۔ مولا نے پھر پانچواں دور مولا کی اپنی خلافت کا دور۔ آپ سوچیں گے ارے مولا کی اپنی حکومت تھی مولا کی اپنی حکومت، لیکن اپنی حکومت میں کبھی جنگ جمل مولا پہ مسلط کی گئی، حملہ کیا گیا علی کو مارو۔ پھر کبھی جنگ صفین مولا پہ مسلط کی گئی، 1.5 سال مولا مقابلہ کرتے رہے۔ پھر جنگ نہروان مولا کے خلاف لوگ مسلسل جنگیں مسلط کرتے رہے۔ پھر جو مارے گئے اپنے بھی کہنے لگے رہے علی کے ساتھ گئے تھے، ہمارے بیٹے مارے گئے۔ مولا کتنا کس کو جواب دیں، مولا تنہا ہیں۔ اپنے بیٹوں کو کہتے نہیں میرے بچوں، کیوں مولا کے سارے بال ریشے مبارک کے سفید ہو گئے تھے؟ کبھی سوچا کہ مولا کے اتنے شیر خدا لیکن سارے بال سفید ہو گئے، مولا کیوں اتنے بال جلدی؟ میں کہوں گا کسی نے اتنے مصائب نہیں دیکھے جتنے جناب امیر نے۔ اگر واقعہ کربلا نہ ہو تو سب سے زیادہ مظلوم جناب امیر المؤمنین ہیں۔ واقعہ کربلا میں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد واقعہ کربلا ایسا واقعہ جس کو کہا جا سکتا ہے سب سے مظلومیت کا واقعہ، کہ جہاں ایک دن میں 72 کو مارا گیا۔ لیکن اگر واقعہ کربلا کو ایک طرف کیا جائے تو امیر کی پوری زندگی میں بہت مصائب آئے۔ بس میں 2 جملے اور مصائب کے پیش کروں گا اس سے پہلے کہ شہادت کو پڑھوں۔ امیر المؤمنین کی شہادت سے متعلق 4 جملے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ 19ویں کو اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں آج ذرا میرے بیٹوں کو بلاؤ، سب کے سب چلے جائیے۔ مولا کیوں بابا کیا بات ہے؟ کہا نہیں سب چلے جاؤ۔ بیٹوں نے کہا آج ہماری باری نہیں ہے۔ کہا نہیں آپ جا کے حفاظت کیجئے کوفے کے دروازے کی، کوفے کے سارے آج آپ چلے جائیے۔ ٹھیک ہے بابا آپ کا حکم ہے۔ مولا کا آج مزاج بدلا سا ہے، سارے بیٹے سمجھ رہے ہیں کوئی بات ہے۔ امام حسن و حسین جو جانتے ہیں وہ ظاہر نہیں کر سکتے، بابا کا حکم ہے چلو ہم آج حفاظت کریں گے۔ بیٹیوں سے کہہ دیا آج آپ سب کے سب اپنے اپنے حجروں میں رہیں۔ بابا کیا بات ہے؟ کہ نہیں کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ جناب امیر چلے جب چلے تو جیسے ہی صحن میں نکلے سارے کی ساری مرغابیوں نے راستہ روکا۔ راستہ روکنا تھا، مولا کی ابا میں چونچے ڈالنے لگی۔ جناب زینب نے کہا بابا کبھی بھی یہ اس طرح سے آپ کا راستہ نہیں روکتی۔ مولا نے کہا انہن نواحی، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ جانتی ہیں علی اب چل کے نہیں آئیں گے۔ بس بیٹیوں کو پتہ چلنا تھا۔ ساری کی ساری بیٹیاں تڑپنے لگی کیا بات ہے بابا اس طرح سے کیوں جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب امیر چلے، جیسے ہی چلے مسجد کی محراب کی طرف خود جانے سے پہلے گلدستہ مینارے میں ایک مرتبہ گلدستہ اذان میں آئے، خود اذان دی۔ ایک مرتبہ کا اللہ اکبر، بس مولا کا اللہ اکبر کہہ رہا تھا، بیٹوں کے کان میں آواز گئی، کہا بابا خود اذان دے رہے ہیں۔
بیٹیوں نے رو کے کہا کتنا درد ہے بابا کی آواز میں۔ ایک مرتبہ مولا چلے محراب کی طرف، دیکھا کوئی آدمی الٹا سو رہا ہے، اسے جگایا، ٹھوکر ماری کا اٹھ، نماز کا وقت ہے، تو اپنا کام کر۔ مولا محراب میں آئے، محراب میں آنے کے بعد مولا امیر المؤمنین نے نافلہ شروع کی، نافلہ نماز پڑھ رہے تھے، ابھی فجر کی نافلہ پڑھ رہے ہیں، مولا کے ایک مرتبہ ایک ملعون نے تلوار اٹھائی جو وہ تیز کرتا رہا تھا، کئی دنوں سے زہر میں بجھا رکھی تھی، مولا کی گردن کاٹنا چاہتا تھا، لیکن شیر خدا کا سجدے میں اتنا روب تھا، اس نے تلوار چلائی، تلوار سر میں ٹیڑھی لگی، ایک مرتبہ سر میں شگاف کیا، مولا سجدے سے اٹھے، نافلہ نماز کے اختتام پہ کہا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، فزتو برب الکعبہ، فزتو ورب الکعبہ۔ ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، وہاں جناب جبرائیل چلے، آواز مرثیہ پڑھتے ہوئے تحجمت واللہ ارکان الہدی، اللہ کے دین کے سارے ارکان تباہ ہو گئے، بس مرثیہ سننا تھا، آندھی چلنے لگی، بیٹیاں تڑپنے لگی، بیٹوں نے آواز سنی، مولا حسن نے کہا تیزی سے چلو بابا کو ضربت لگی ہے، ایک عباس روتے ہوئے آگے بڑھے، جناب امیر علیہ السلام نے کہا بیٹا میرے سر میں ضربت ہے، نماز کو مکمل کر دے۔ بس بھئی ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا بیٹو بھائیوں سے کہا چلو، سب کے سب چلو، وہاں پہ ایک مرتبہ میں سارے مصائب چھوڑ کے 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ امام امیر المؤمنین نے کہا مجھے گھر لے چلو، دائیں طرف سے امام حسن مجتبی نے تھاما، بائیں طرف سے امام حسین نے پکڑا، قدموں سے جناب عباس و محمد حنفیہ نے اٹھایا، گلی میں مبارک کو لے کے چلے، جناب امیر کو گھر لے کے چلے، اصحاب کو مولا نے دیکھا سب رو رہے، ابھی تک مولا کی آنکھ میں کوئی آنسو نہیں، امام حسن کو روتا دیکھا کہ نہیں بیٹا ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، مردوں کو بڑے بڑے امتحان آتے ہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، کہ نہیں بابا آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے اپنے اصحاب سے کہا رک جاؤ، کوئی میرے ساتھ گھر نہ آئے، میری بیٹیوں کا خبر مل چکی ہے، میری بیٹیوں کا رونا، میرے اصحاب کے کانوں میں رونے کی آواز ہے، میری غیرت برداشت نہیں کرے گی، رک جاؤ۔ مولا نہیں رو، ایک مرتبہ جیسے ہی گھر لے کے آئے، مسجد کوفہ کے ساتھ متصل مولا کا بیت الشرف ہے، جیسے ہی گھر لے کے آئے، گھر لانا تھا، دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے جناب زینب کھڑی تھی، مولا نے جناب زینب کو دیکھا کہ بی بی رو رہی ہے، بس بیٹیوں کا رونا مولا سے برداشت نہیں ہوا، بیٹیوں کو روتا دیکھا خود مولا رونے لگے، کہا بیٹا مجھے زمین پہ کھڑا کر دو، میں بیٹیوں کے سامنے بیٹوں کے ہاتھوں پہ نہیں جاؤں گا۔ اچھا حکم اللہ، بس بھئی 2 جملے زحمت دوں گا۔ جناب امیر علیہ السلام نے ایک مرتبہ اندر قدم رکھا، کہا بابا یہ کس نے ہمیں پردیس میں یتیم کر دیا، آج ساری کائنات یتیم ہو گئی، ہم سب کے سب مولا آپ کی شہادت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جناب امیر ابن ابی طالب علیہ السلام نے جس انداز سے اندر گئے، میں نے تمام کر دیا، مولا آپ کی شہادت ہو گئی۔ ایک مرتبہ جب شہادت کا وقت آیا، مولا نے آواز دے کے کہا بیٹا حسن ذرا مجھے بٹھا دو، میرے بھائی رسول خدا آ گئے۔
آپ کی والدہ فاطمہ آگے، انبیاء استقبال کے لیے آنے لگے، سب تعظیماً کھڑے ہوئے۔ میں کہوں گا مولا کتنی مظلومیت ہے، سر میں ضربت ہے۔ آخری جملے بس بھی ایک مرتبہ چلے جناب امیر علیہ السلام کو لے کے، چلے جناب امیر کو لے کے، میں اس کو کس انداز سے پیش کروں، جب لے کے چلے امام حسن و حسین نے ایک مرتبہ آخری وقت میں جملہ کہا بھئی بابا کی وصیت تھی۔ امام حسن نے کہا کوئی بھی جنازے میں ساتھ نہیں جائے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ بس دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک روایت کے الفاظ ہے کہ 2 افراد آئے، وہ 2 افراد جو آئے تھے ان میں سے ایک جبرائیل تھے، دوسرے میکائیل۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دونوں نے نقاب لے رکھے تھے، جب پوچھا آپ کون، تو ایک مرتبہ جب نقاب ہٹائے تو خود جناب امیر تھے۔ 2 روایات ہیں، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، لیکن ایک مرتبہ چلا جناب امیر علیہ السلام کا تابوت چلا، مولا نے کہا میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ ایک تابوت مکے گیا، ایک یمن گیا، نہ جانے مدینے کہاں کہاں پہ تابوت بھیجے تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے۔ مولا حسن حسین تابوت لے کے چلے، ایک بیٹا بہت زیادہ رو رہا ہے، نام عباس ہے، ارے مجھے بابا کے جنازے میں جانے کی اجازت نہیں ملی۔ میں کہوں گا مولا ابھی نہ روئیے، ابھی تو امام حسن کے لاشے پہ تیر برسیں گے، آپ کو دیکھنا پڑے گا، کربلا میں سارے لاشیں گریں گے، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ مولا آپ کی شہادت کے بعد بہنوں کی چادریں چھینی جائیں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم امیر المؤمنین علی یا علی، علی یا علی۔